الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ان کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، کیونکہ دین اسلام میں نا کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن کریم میں صاف ایک مقام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی ہماری اجازت کے بغیر دین اسلام میں اپنے پاس سے کچھ کہیں تو ہم انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں اور ان کی شہرک کاٹ دیں. اللہ اکبر. یہ دین اسلام کا مزاج ہے. جب نبی رسول پیغمبر کو دین اسلام میں اللہ رب العالمین کی اجازت اور وحی کے بغیر کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی اور کو اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے کچھ اصول ہیں، اور ان میں پہلا اصول یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ کرنا بہت ہی آسان ہے. پہلے پارے میں، پہلے پاؤں میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند ایک کلمات سیکھے اور ان کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. بے شک وہ تو ہے ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ پہلا مقام ہے. اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. کلمات کا ذکر ہے یہاں پر. اب آئیے قرآن کریم کا دوسرا مقام 8واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ وہ کلمات کون سے تھے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. ارشاد فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو البتہ ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ تھے وہ کلمات جن کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اب یہاں پر دیکھیے نہ عرش کا ذکر ہے، نہ اس بات کا ذکر ہے کہ عرش پر کلمہ لکھا ہوا تھا. یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں اور اس جیسی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو معاشرے میں مشہور ہیں. لیکن بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے تحقیق طلب کی ہے تو اس تعلق سے یہی بات صحیح اور درست ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود بیان کر دی ہے. اور وسیلے کی یہ بات کر رہے ہیں، وسیلے کو ہم مانتے ہیں. وسیلہ ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن کریم میں وارد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرو. اور وہ قرب کیسے حاصل ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرتے ہوئے. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عمل صالح چوٹی کا جو عمل ہے وہ بھی ذکر کیا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو عمل کی صورت بھی بیان کر دی. تو وسیلے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عمل ہے، عمل صالح ہے، ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے. وسیلے کا یہ معنی ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. تو وسیلہ جو ہے اس کی دو اقسام ہے، ایک مشروع ہے، غیر مشروع ہے. ایک محمود ہے، ایک مذموم ہے. ایک مطلوب ہے اور دوسرا متروک ہے. جو مشروع ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی ناموں کے ساتھ دعا مانگنا اور اس کا قرب تلاش کرنا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے نیک عمل کو ذکر کرنا. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کا امتی ہوں، اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی. اے اللہ مجھ پر یہ فلاں مشکل آئی ہوئی ہے، اسے دور فرما. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ. تو یہ دوسری قسم ہے. تیسرا یہ ہے کہ
کسی نیک زندہ صوم و صلات کے پابند موحد متبع سنت متقی پرہیزگار انسان کے پاس جا کر اس کی زندگی میں اس سے دعائیں کروانا، جس طرح صحابہ کروایا کرتے تھے۔ یہ تین اقسام جو ہے وسیلے کی جائز ہے، یہ درست ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ جو غیر مشروع ہے وہ کیا ہے؟ اس روایت پر غور کیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اے اللہ جب تک ہمارے نبی ہمارے درمیان زندہ موجود رہے ان سے دعائیں کرواتے رہے، تو اب ہمارے نبی ہمارے درمیان زندہ موجود نہیں ہے بلکہ عالم برزخ میں تشریف لے گئے۔ زندہ تو ہیں لیکن اللہ کے پاس ہے، اللہ کی جنتوں میں ہے، عالم برزخ میں ہے۔ برزخی زندگی ہے، اس کی پوری حقیقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ دنیاوی زندگی جیسی نہیں ہے۔ کمال عروج ہمیشہ آگے جانے میں ہوتا ہے، پیچھے آنا تنزل ہے، آگے جانا ترقی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ اب ہم اپنے نبی کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے تو ہم اپنے نبی کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے دعائیں منگوایا کرتے تھے ان کی زندگی میں، لیکن اب نبی ہمارے پاس نہیں رہے۔ نبی نے خود کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اب میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگی، تو تم دین پر ڈٹے رہنا۔ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اب میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میں نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو اب ہم دعا کروا رہے ہیں اپنے نبی کے چاچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو اے اللہ میں رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور انہیں بارش عطا فرما دی۔ تو یہ ہے تعلیم اللہ رب العالمین کی، اور یہی تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور ایک آخری بات، قرآن کریم میں تقریباً 13 مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی، یسألونک، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ مثال کے طور پر یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن الخمر والمیسر، ویسألونک عن المحیض، اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے خمر اور جوئے کے متعلق، یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے دریافت کر رہے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ تو کہا قل، اے نبی کہہ دیجئے، اس کے بعد پھر جواب ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، اب نقطے پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جہاں پہ دعا کی باری آئی ہے وہاں پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب سوال کرے آپ سے میرے بارے میں میرے بندے، پس بے شک میں بہت قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان قل بھی ہٹا دیا۔ دیگر مقامات پر قل ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لیکن یہاں دعا کے مسئلے میں کیونکہ یہ شرک موجود تھا، مکہ والے کر رہے تھے اور دیگر لوگ بھی کر رہے تھے، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے مقرر کرنا کہ اللہ ہم سے بہت دور ہے، یہ اللہ سے بہت نزدیک ہے، ہماری ان کے آگے ان کے اللہ کے آگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نفی کی کتنے خوبصورت انداز میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے سوال کرے میرے بارے میں میرے بندے، پس بے شک میں بہت قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب۔ دوسرا وہ جو 5ویں پارے کی آیت ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ پورا سیاق و سباق پڑھیے، پیچھے ساری منافقوں کے بارے میں آیات چل رہی ہیں کہ یہ منافق جو ریشہ دوانیاں کیا کرتے تھے، خفیہ چالیں چلتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ گفتگو کیا کرتے تھے، اہل ایمان کے بارے میں ان کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے پاس پیش ہو جائے اور آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگے، یہ پہلے کہا کہ وہ خود اللہ سے معافی مانگے، فاستغفروا اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، جب وہ اللہ سے معافی مانگیں گے صدق دل سے، سچے دل سے، اور رسول بھی ان کے لیے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل۔
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.